الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الأولين والآخرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بآواز بلند محبت کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ہدیہ درود و سلام بحضور خیر الانعام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. پڑھی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سنیے آپ دی زبان آقا دی ثنا خوانی شاعر نے بڑے انداز کی تھی کہ ساکو اپنے کول سڑا مدنی جیندہ دل کہندہ جان واسطے اچھے کہے سبحان اللہ. بلائے گا آقا انشاءاللہ. سنیے یار، ساکو اپنے کول سڑا مدنی، تیرے شہر دی خاک کو چم گھنسوں. اچھی کہہ دو یار، جس خاک دیا رب قرآن قسمہ چاہے یار. نہیں بولے یار. اس گلیاں دے اندر میرے نبی دے پاؤں لگے اتھے خدا قسمہ چکے. جس میں سعادت مل جائے تو کیا بات ہے یار. سنو، ساکو اپنے کول سڑا مدنی، تیرے شہر دی خاک کو چم گھنسوں. تیرے نام دے نال پیار جو ہے، تیریاں نعتاں
پڑھ پڑھ چن گنسو. اگلی بات، انسان عقد درد جب گدائی کرتا ہے نا تو خدا تعالیٰ آسمان پہ بڑا راضی ہوتا ہے کہ یہ وہ در ہے جہاں بڑے بڑے بادشاہوں نے آ کر محبوب کی دستگیری کی ہے. آ کے در چومے ہیں، آپ کی چوکھٹ کو چوما ہے، تو کہا کہ کچھ گودڑی ہاتھ وچ چاکا سا. یہ کچھ ہے نا، یہ کچھ اپنی زبان ہے. کچھ گودڑی ہاتھ وچ چاکا سا، تیرے شہر دی گلیاں گھم گنسو. اچھے کہہ دے یار. کچھ گودڑی ہاتھ وچ کاسا چا، تیرے شہر دی گلیاں گھم گنسو. یہ قسمت دے وچ پھیر کوئی نہیں، تے پد مدینے دا ڈھیر کوئی نہیں. کہ پد مدینے دا ڈھیر کوئی نہیں. میں آپ ونجات ونج نہیں سکدا، میں آپ ونجات ونج نہیں سکدا. سونا سڑ لے تے دیر کوئی نہیں. اچھے کہہ دو یار. کہ سونا سڑ لے تے دیر کوئی نہیں. کہ رب دی زمین ہے، رب دی زمین ہے، فضا رنگین ہے، مکے دا شہر ہے، خوشیاں دی لہر ہے. کہ ربیع الاول دا مہینہ ہے، رحمت دا خزینہ ہے. اے گہوالو آ گیا سچا نگینہ ہے. کس نبی کی بات؟ کہ نور ازلی چمکیا، غیب اندھیرا ہو گیا. کملی والا آ گیا، ہر تھا سویرا ہو گیا. کملی والا آ گیا، کملی والا آ گیا، ہر تھا سویرا ہو گیا. نور ازلی چمکیا، غیب اندھیرا ہو گیا. کملی والا آ گیا، ہر تھا سویرا ہو گیا. تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنائیں میرے ایک اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا پروردگار ہے، جس کی نرالیاں شانہ ہیں، جس کے انداز نرالے، لہلاتی کھیتیاں، چاند سورج کی روشنی، آبشاریاں، یہ سب کچھ میرے اللہ رب العالمین کا حکمت نظام چل رہا ہے. اور درود و سلام ان گن لا تعداد حضور سرور کونین سید المرسلین، رحمت للعالمین، راحت للعاشقین، مراد المشتاقین، شمش العارفین، سراج السالکین، جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات کے لیے. میرے محترم بزرگوں بھائی، یہ آج کا پروگرام سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد میں جو منایا جا رہا ہے، اس کے پیچھے ایک وجوہات ہے. میں وہ وجوہات بھی آپ کو عرض کروں گا اور شان مصطفیٰ بھی عرض کروں گا. دوستو، اس پرفتن دور کے اندر جدھر بھی انسان نگاہ اٹھائے یا دل کے نگاہ اٹھائے، چاروں طرف فتن ہی فتنہ ہے. تو خصوصاً موبائل نے آ کر ہمارے نوجوان نسل کو تباہ کر دیا ہے. تو اس اوکھے وقت کے اندر اگر ایسی محفلیں انسان کو مل جائیں تو اللہ کا شکر ادا کریں. کیوں کہ جو گھڑی، جو ساعت، جو وقت، جو ٹائم
اللہ رسول کی یاد میں گزرتا ہے، اللہ آسمانوں پہ فرشتوں کے اندر بیٹھ کے فخر کرتا ہے، دیکھو تم نے تو کہا تھا کہ یہ خون ریزی کریں گے، وَيَفْسِكُ الدِّمَاءَ، فرمایا کہ یہ تو ایک بے کے ساتھ لڑیں گے، خون ریزی کریں گے، قتل و غارت کریں گے۔ دیکھو کہ 752 کے ایک دیرے میں میرا بھی ذکر ہو رہا ہے، میرے مصطفیٰ کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ یہ خدا تعالیٰ فخر کرتا ہے اپنے فرشتوں کے اندر۔ تو میرے بھائیوں، وقت مختصر ہے کہ ہم نماز بھی پڑھنی ہے عصر کی نماز بڑی قیمتی ہے، کہ کیا شان ہے میرے پاک مولا علی کی، کہ جب عصر کی قضان یہ نماز ہونے لگی تو علی کی گود تھی، رسول اللہ کا سر تھا۔ یار بولو، یار بولو، علی کے نعرے تو ہم مارتے ہیں نا، مولا علی علی تو کہتے ہیں، کاش کہ کبھی علی کی سیرت بھی اپنا لے، خدا کی قسم۔ علی کی پوری زندگی میں میرے پاک علی کی ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی ہے، ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی میرے پاک علی کی۔ تو یہ نماز عصر ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج اس دور کے اندر ہر انسان، میں اور آپ، ہر انسان چاہتا ہے کہ میرا قرب، اس کو یہی سلا دو، اسی کی تو بات کرنی ہے مجھے، اس پہ کپڑا ڈال دو بیچارے، ہوا ہونے لگے۔ سنیے میری بات بھائی، اس دور کے اندر میں اور آپ، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا تعلق، میرا لگاؤ، میرا رشتہ اپنے نبی سے قائم ہو جائے، زیادہ ہو جائے۔ چاہتے ہو نا یار، ہر انسان چاہتا ہے۔ تو چاہنا بھی چاہیے، کیوں کہ تمام رشتے ناتے یہی دنیا میں ختم ہو جائیں گے۔ خدا کی قسم، ایک رشتہ میرے مصطفیٰ کا ہے جو قبر کے اندر بھی کام دے گا اور حشر کے میدان کے اندر بھی کام دے گا یار، تمام رشتے ناتے۔ تو میرے بھائیوں، یہ محبت کا ایک اصول ہے۔ آج ہم کہتے ہیں ہم کو کچھ کرنا بھی نہ پڑے، ہمارے ہاتھ پاؤں بھی نہ ہلیں، اور لیکن عشق مصطفیٰ سینے میں آ جائے، محبوب راضی ہو جائے۔ تو خدا کی قسم، میں کچھ صحابہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے میرے مصطفیٰ کے نام پر تن من دھن قربان کر دیا، کہ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، گر چاند محمد ہے تو ستارے ہیں صحابہ۔ رحمت دو عالم، میرے بھائیوں، غزوہ بدر سن 2 ہجری کے اندر ہوا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیوں مکہ چھوڑ کر مدینہ میں تشریف لے آئے، اور مدینے والوں نے آپ کو میرے بھائیوں اہلا و سہلا کہا، اور مدینے والوں نے وعدہ کر دیا کہ ہمارا جان، ہمارا مال، تن من دھن یا رسول اللہ آپ کی ذات پہ قربان کر دیں گے۔ سنو ایمان والو، غزوہ بدر کے 4-5 دن میرے بھائیوں وہاں ایک عورت رہتی تھی، فرمایا اشعار کے انداز کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتی تھی، اور فرمایا وہاں مدینے کے لوگوں کو اشعار سنا کر رسول اللہ کے خلاف، سنو، فرمایا اشعار سنا کر فرمایا مال پیسہ وصول کرتی تھی۔ وہاں یہود و نصارہ، وہاں کے میرے محبوب پاک علیہ السلام سے بغض و عداوت رکھنے والے خوش ہو کر میرے بھائیوں فرمایا اس عورت کو انعام دیا کرتے تھے۔ اشاروں کے اندر آواز بڑا فرمایا اس کا اچھا تھا، شعروں کے انداز کے اندر میرے پاک نبی علیہ السلام کی گستاخی کرتی تھی، کبھی کچھ کہتی کبھی کچھ کہتی۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے کافی عرصہ اس کی بات کو سنتے رہے،
فرمایا کہ سمجھاتے رہے، لیکن جس وقت دیکھا کہ اس کے حق میں ہدایت نہیں ہے تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کون ہے؟ فرمایا کہ اس عورت کو فرمایا ختم کر دے، سر قلم کر دے، فرمایا اس عورت کو فرمایا زندگی سے فرمایا بالکل مایوس کر دے، موت کی گھاٹ اتار دے۔ ایمان والو وہاں ایک صحابی رسول آنکھوں سے نبینا حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پاک نبی کا عشق سینے میں رکھنے والا، رسول اللہ سے محبت رکھنے والا، آج میں اور آپ عشق کے دعوے کرتے ہیں۔ فرمایا ہماری محبتیں میرے بھائیو یوں ہی فضول نظر آتی ہیں۔ فرمایا محبت تو وہ ہے جو اپنے آقا کے ذات پر سب کچھ قربان کر دیا جائے۔ لیکن آج کا مسلمان کہتے کرنا بھی کچھ نہ پڑے اور آقا کی محبت مل جائے۔ تو مسلمان بھائیو اس نے سوچا آج نا اگر کوئی بحر کے ممالک ایران، فلسطین، شام، لبنان یا غیر ملکوں کے اندر نعوذ باللہ حضور کے خاکے بنائے جائیں، حضور کے خلاف حضور کی گستاخی کی جائے یا کلام اللہ کی گستاخی سنیے یا کلام اللہ کی گستاخی کی جائے، یہ باتیں جب نیٹ پہ آتی ہیں تو ہم لوگ ایک بیگ کو صرف ایک بیگ کو ہم بتاتے ہیں، دوسرے کو شیئر کر دیتے ہیں، یار فلاں ملک کے اندر فلاں بندے بدبخت نے یوں گستاخی کی ہے، بلکہ یہ دسنا یہ محبت نہیں ہے۔ محبت یہ ہے کہ جو نبی کا دشمن ہو اس کو ہستی سے مٹا دیا جائے، یہ محبت ہے۔ تو یہ صحابہ کے اندر عمل تھا، سنو ایمان والو، یہ صحابہ کے اندر عمل تھا۔ وہ ایک بیت کو آگے بتاتے نہیں تھے، وہ کہتے تھے اب نبی کا گستاخ دنیا میں زندہ رہے، ہماری موجودگی کے اندر ہمارے قید کی گستاخی ہو، ہمارے پیر و مرشد کی گستاخی ہو، اللہ رب العالمین کے پیغمبر کی گستاخی ہو، جس پیغمبر کی خالق کائنات نے ایک ایک عزا کی قسم اٹھائی ہے، ایک ایک عزا کو قرآن میں واضح بیان کیا ہے، اس نبی کی گستاخی کی جائے۔ فرمایا ہم سے برداشت نہیں ہے۔ سنو مسلمان بھائیو، آنکھوں سے نبی نہ ہے، رات کی تنہائی کے اندر یہ عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیزہ لے کر پوچھتا ہے یار فلاں عورت کا گھر کہاں ہے، کس محلے میں، کس گلی میں، کس بازار میں اس عورت کا گھر ہے جو میرے نبی کی گستاخی کرتی ہے، جو نبی پاک علیہ السلام کی شان میں اشعار سنا کر لوگوں سے فرمایا مال حاصل کرتی ہے، جہو جلال بناتی ہے اپنا۔ میرے نبی کی گستاخی کرنے والی کون ہے ایمان والو؟ فرمایا پتہ پوچھا، رات کی تنہائی کے اندر آنکھوں سے نبی نہ ہے، نیزہ اٹھایا۔ سنو ایمان والو سنو، نیزہ اٹھا کر پوچھتے سوٹی کے سہارے، سوٹی کو ٹیکتے یارو اس عورت کے گھر میں پہنچا۔ سنو ایمان والو، اس عورت کے گھر میں پہنچا جو آنکھوں سے نبینی تھی، آواز لگائی ہاں بھی فلاں گھر میں ہے؟ اس نے کہا ہے۔ خدا کی قسم جاتے ہوئے انتظار نہیں کی، خوف نہیں کیا، اگر میں نے اس عورت کو مار ڈالا تو میری جان بھی چلی جائے گی، کسی کو مرنا آسان نہیں ہے، تو میں کدھر جاؤں گا، دوڑ نہیں سکوں گا، آنکھوں سے نبی نہ ہوں۔ سنو خدا کی قسم سینے میں محبوب کی محبت اتنا جلوہ گر تھی، جوش مر رہی تھی، رسول اللہ کی محبت، پیغمبر مصطفیٰ کی محبت، آنکھوں سے نبی نہ ہے۔ ایمان والو آج ہم اتنی بڑی جنت کا دعویٰ کرتے ہیں، آج کے مسلمان کو اٹھ کر 4 قدم چل کے مسجد میں نماز پڑھنا ہم کو مشکل ہو جاتا ہے، اتنی بڑی جنت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن یہ صحابی رسول آنکھوں سے نبی نہ ہے۔ اور حضرت عمیر بن عدی آنکھیں نہیں ہے، فرمائے زہری بصارت نہیں ہے، آنکھوں سے نبی نہ ہے۔ سوٹی کو ٹیکتا ایمان والو اس عورت کے گھر پہنچتا ہے، جب آواز لگائی ہاں عورت موجود ہے، جاتے ہوئے سامنے اس کے سینے پہ نیزہ مارا، فرمایا اس کی چیخ نکلی، پھر دوڑا نہیں ہے یار، اچھی بولو یار، اور اچھی بول یار، دوڑا نہیں ہے،
اب میں نے عورت کے سینے پہ نیزہ مار دیا، مجھے پکڑنے والے آ جائیں گے، پولیس کے حوالے کر جائیں گے، ماریں گے، پیٹیں گے، کوڑے لگائیں گے. نہیں، انتظار کرتا رہا. جب دیکھا کہ ظالم بالکل مر گئی ہے، ایسی محبت ہو اپنے آقا سے یار، ایسا ولولہ ہو اپنے آقا سے، ایسی محبت ہو اپنے آقا سے کہ محبوب کا کوئی گستاخ مل جائے اس وقت تک چین نہ آئے جب تک اس گستاخ کو اس دھرتی سے پاک نہ کر دیا جائے. یار سنو ایمان والو، مار کر کھڑے ہو گئے. یقین ہو گیا کہ اب یہ بدبخت مر گئی ہے، فی النار جہنم ہو گئی، ختم ہو گئی. سنو ایمان والو، ادھر یہ فارغ ہوا مار کر، کچھ انتظار کرتا رہا. انتظار کرنے کے بعد کوئی نہیں آیا. سوٹی ٹیکتا ٹیکتا یارو ادھر یہ فارغ ہوا. ادھر سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح کی اذان کہہ دی کہ اللہ اکبر اللہ اکبر. صبح کی اذان ہو گئی. اب یہ صحابی رسول آنکھوں سے نبینا، زہری بصارت تو نہیں ہے. اذان ہو گئی، سیدھا مسجد کے اندر گیا، وضو کیا. ایمان والو، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سنو محبت رکھنے والو، ہمارے جھوٹے دعوے ہیں. سنو ایمان والو، محبوب کے ساتھ اگر محبت ہو تو اگر محبوب کا نام آ جائے تو سب کچھ انسان کو قربان کر دینا چاہیے. میرے پاک پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، صبح کی نماز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد فرمایا، صحابہ کی طرف چہرہ مبارک کر کے بیٹھ گئے کہ اے مسجد نبوی، یہ تو بتا کہ وہ کچھ سما کیسا پیارا ہوگا، صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے، گرد اصحاب کا حلقہ ہوگا. کہ بزم نبوت میں ابو بکر عمر عثمان و علی، یہ چار یار ستارے ہوں گے، بیچ میں چاند چمکتا ہوگا. سنو یار، سلام پھیرا میرے پاک نبی نے، اور اپنا مقدس چہرہ، جس چہرے کی قسمیں اللہ قرآن میں کھاتا ہے. سوچئے جس چہرے کی قسمیں اللہ اپنے کلام پاک میں اٹھاتا ہے. کبھی کہتا ہے خدا تعالیٰ والضحیٰ، اے محبوب تیرے چہرے کی قسم. او بولو یار، بولو، اے محبوب تیرے چہرے کی قسم. واللیل، اے محبوب تیرے زلف عنبرین کی قسم. فرمایا جب آنکھ کا ذکر آئے تو ما ذاق البصر کہے، جب زبان کا ذکر آئے تو قرآن ان ہوا الا وحی یوحا کہے، جب چھاتی کا ذکر آئے تو قرآن علم نشرہ کہے، جب دندان مبارک کا ذکر آئے تو قرآن یاسین کہے. سنو ایمان والو، تو فرمایا میرے محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے صحابہ آج تمہارے اندر ایک جوان بہادر آیا ہے. ابھی محبوب کو بتایا کسے نہیں ہے. محبوب نے سلام پھیرا اور اپنا چہرہ مبارک صحابہ کی طرف کیا، مسلح کیا، تو فرمایا آج تمہارے اندر ایک بہادر آیا ہے یار، اس نے آج میرے دشمن کا سر قلم کر کے آیا ہے یار. آج میرے دشمن کا سر قلم کر کے. صحابہ ابو بکر دیکھتے ہیں عمر کی طرف، شاید عمر نے کیا ہو، یہ بہادر ہے، یہ جنگجو ہے. اور عمر دیکھتے ہیں صدیق کی طرف، شاید یہ صدیق نے کیا ہے. صدیق دیکھتا ہے مولا علی کی طرف، مولا علی دیکھتا ہے عثمان بن عفان کی طرف، عثمان بن عفان دیکھتا ہے کسی اور صحابی کی طرف. یہ کردار کس نے کیا ہے؟ کون سا پہلوان ہے، کون سا بہادر ہے جس نے رسول اللہ کے دشمن کو ختم کر دیا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا
جب دیکھا کہ نظریں تھک گئی، کس نے پہچانا نہیں، فرمایا یہ کوئی اتنا بڑا بہادر نہیں ہے، زہرن توری اس کی آنکھیں بھی نہیں ہے، عمیر بن عدی وہ صحابی ہے جس نے آج میرے دشمن کو فی النار جہنم کر کے آیا۔ ایسی محبت ہو ایمان والو، ایسا پیار ہو نبی پاک علیہ السلام سے، دعوت سے بات نہیں بنتی، کرنے سے بات بنتی ہے ایمان والو۔ دعوت میں بھی کر دوں گا، میں اپنے آقا سے محبت کرتا ہوں، تم بھی دعویٰ کرو گے۔ ان اصحاب سنیے، فرمایا چلو وہ تو صحابہ کا دور تھا، آج سے کچھ عرصہ قبل، ابھی صدی نہیں ہوئی، میں قربان جاؤں جناب غازی علم الدین کی قبر پر یار اللہ اچھی بہنوں کہہ لو یار، کیا شان ہے غازی علم الدین کی۔ چلو یارو وہ تو صحابہ کا دور تھا، میرے محبوب کو دیکھتے تھے، جانے فدا کر دیتے تھے، مرد تو مرد رہے، مرد تو مرد رہے، خدا کی قسم نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر عورتیں بھی جان قربان کر دیتی تھی۔ آج ہماری عورتوں کو میرے بھائیوں، آج ہماری عورتوں کو سوائے بازار کے اور کوئی کام نہیں ہے۔ محبوب پاک علیہ السلام غزوہ احد ہے تو تھوڑی سی ہوا اٹھی کہ نعوذ باللہ کفار نے محبوب کو شہید کر دیا غزوہ احد کے اندر، تو صحابہ بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے، کیا بن گیا؟ نبی پاک علیہ السلام چلے گئے تو وہاں مدینے سے ایک عورت تھی محبوب پاک، سنیے، پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام سے عشق رکھنے والی، محبت رکھنے والی، وہ دوڑتی ہے، گھر بار سب چھوڑ دیا، دوڑتی ہوئی گئی وہاں میدان احد کی طرف، تو راستے میں ایک صحابی ملتا ہے، عورت پوچھتی ہے بتاؤ نبی کا کیا حال ہے؟ بولو بولو یار، نبی کا کیا حال ہے، مصطفیٰ کا کیا حال ہے؟ فرمایا مصطفیٰ تو ٹھیک ہیں پر تیرا باپ شہید ہو گیا ہے۔ اب تیرا باپ کوئی بات نہیں، نبی حیات تو سارے رشتے ہی پیچھے ہیں، تھوڑے سے آگے چلتی ہے، دوڑ کے تیز قدموں سے چال رہی ہے، صحابی نے کہا پیچھے ہٹ جا، محبوب حیات ہیں۔ فرمایا نہیں نہیں، اس جب تک محبوب کا چہرہ نہ دیکھ لوں سکون نہیں آئے گا یار، سکون نہیں آئے گا۔ سنو، آگے دوڑ کے جاتی ہے، ایک صحابی اور ملتا ہے، اس نے پوچھا محبوب کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ محبوب حیات ہیں، محبوب خیر و عافیت سے ہیں، اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے میرے نبی کی حفاظت کرائی ہے، محبوب ٹھیک ہیں۔ اس نے کہا ایک خبر ہے، تیرا نوجوان بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، نبی حیات ہے تو کسی رشتے کی پرواہ نہیں ہے، حتیٰ کہ باپ شہید ہوا، بیٹا شہید ہوا، نوجوان بھائی شہید ہوا، چاروں رشتے مقدس ہوتے ہیں انسان کے، باپ، شوہر، بیٹا، بھائی، چاروں رشتے مقدر ہیں، چاروں رشتے اس کے غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئے، چاروں کی خبر ملتی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ عورت نڈال ہو جاتی، واہ ویلا کرتی، دوپٹہ پھاڑتی، میرے سر کا تاج چلا گیا، میرا باپ چلا گیا، میرا نوجوان بیٹا تو نانا۔ اس نے کہا سارے چلے گئے تو کوئی بات نہیں، نبی باقی ہے تو ساری بات باقی ہے، نبی حیات ہے تو ساری باتیں حیات ہیں۔ فرمایا پھر بھی سکون نہیں آیا ایمان والو، پھر بھی امن و سکون نہیں آیا۔ غزوہ احد کے اندر دوڑ کے جاتی ہے، پیغمبر مصطفیٰ کا جب تک چہرہ مقدس نہیں دیکھا سکون نہیں آیا ایمان والو۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے چہرہ مقدس کو دیکھ کر کہتی حضور میرے سر پہ پیار دے دو، میں آپ کی محبت میں آئی ہوں، آپ اگر حیات ہیں تو مجھے کسی رشتے کی پرواہ بھی نہیں ہے یار۔ ایسی محبت ہو ایمان والو اپنے آقا سے، اپنے نبی سے۔ آؤ میں آپ کو غازی علم الدین کی طرف لے چلوں جو اس صدی کا ہے، 1903 میں آپ کی ولادت ہوئی ہے غازی علم الدین کی۔ 1903 کے اندر آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ آپ کے باپ کا نام طلعت ہند تھا، آپ کا باپ لکڑی کا کام کرتا تھا، لکڑی کے کام میں بڑا ماہر تھا۔ طلعت ہند لکڑی کے کام میں لوگ فلسطین، اردن، ایران، بحر کے ممالک میں آپ کو لے جاتے تھے لکڑی کا کام کروانے کے لیے۔ تو جب یہ
کچھ جوان ہوا تو اس سے پہلے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے خلاف ایک کتاب لکھی گئی جس کو رنگیلا رسول کہتے ہیں. آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی. اس میں لکھا کیا تھا؟ لکھنے والا غائب ہو گیا. یہ نا آپ کو شاید اس بات کا علم نہ ہو، لکھنے والا اور ہے، لکھ کر غائب ہو گیا، چھپ گیا، لیکن جس نے اس کی اشاعت کی ہے وہ بے ایمان، وہ سامنے آیا. تو اس رنگیلا رسول کتاب کے اندر میرے پاک پیغمبر کی گستاخیاں اور رسول اللہ کی ازواج مطہرات کی گستاخیاں، یعنی آپ کی بیویوں پہ تان لان کیا، میرے نبی پاک علیہ السلام کی ذات کو برا بھلا کہا. تو یہ کتاب ابتدا میں یہ بند ہو گئی. پھر اس کے بعد یہ بدبخت، یہ ظالم، جس نے اس کتاب کو پھر دوبارہ اشاعت کیا اور پھیلایا، تو علماء لکھتے ہیں جس وقت 1927 کی بات آئی، اس وقت آپ کی عمر 17-18 سال کی ہو چکی تھی. آپ ایک دن ان پڑھ ہیں، سکول کے اندر بھی نہیں گئے، اور خدا کی قسم سینہ غازی علم الدین کا عشق مصطفیٰ سے رنگین تھا. سینہ غازی علم الدین کا میرے مصطفیٰ کی محبت سے رنگین تھا، شرشار تھا، ولولہ تھا. لاہور انارکلی کے اندر ختم نبوت کا یہ سلسلہ چل رہا تھا. تو بے ایمانوں نے ہر دور میں رسول اللہ کی ذات کو ڈاکہ ڈالنے والے بے ایمان قادیانی اٹھتے ہیں. کبھی کوئی بے ایمان گستاخی کرتا ہے، کبھی کوئی کرتا ہے، پر سچا مسلمان محبوب کی گستاخی برداشت نہیں کرتا. یار تو لاہور انارکلی کے اندر جلسہ ہو رہا تھا. ایک علماء دیوبند کا ایک مولوی سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، اچھے انسان تھے، سید بھی ہیں، آل رسول بھی ہیں. آپ ان کے خلاف بات کر رہے تھے، قادیانوں کے خلاف. ان بدبختوں نے رسول اللہ کی ختم نبوت پہ یوں ڈاکہ ڈالا ہے. تو یہ بات کر رہے تھے کہ آپ خواب سنا رہے تھے کہ امہات المومنین جناب خدیجہ الکبریٰ جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما علیہ السلام خواب کے اندر آئی ہیں. فرمایا کہ اے نبی کے غلاموں، تم ابھی تک سوئے ہوئے ہو، تمہارے نبی کی شان پہ لوگ گستاخیاں کر رہے ہیں. یہ جملے غازی علم الدین کے کان میں پڑ گئے. غازی علم الدین وہاں سے گزر رہا تھا. اس نے کہا یار یہ مجمع کیسا ہے، اتنے لوگ جمع ہیں، ہجوم کھڑا ہے، کوئی بیان، کوئی تقریر، کوئی وہاں جلسہ ہو رہا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ یہ عطا اللہ شاہ بخاری ہے. تو یہ قادیانوں کے خلاف ان کے لیے، اور وہاں اس ایک بدبخت نے ایک کتاب چھاپی ہے رنگیلا رسول، اس کے خلاف یہ علامہ مولانا لوگوں کو ابھار رہا ہے. اٹھو اور سوئی ہوئی قوم جاگو. نبی پاک علیہ السلام کی شان پہ لوگوں نے ہاتھ بڑھا دیے ہیں، رسول اللہ کے شان کے خلاف لوگوں نے باتیں بنا دی ہیں. تو یہ بات غازی علم الدین کے کان میں آ گئی. اچھا فلاں سنا؟ ہاں وہ فلاں بدبخت. تو گھر آیا تو اپنی بھابھی سے کہتا ہے آپ کا بھائی ایک محمد دین تھا، آپ سے بڑا تھا. غازی علم الدین کا ایک بڑا بھائی محمد دین تھا. تو اس کی بیوی کو کہتا ہے اپنے بھرجائی کو، کبھی آج تک غازی علم الدین نے اپنے گھر والوں سے سوال نہیں کیا تھا. اپنے بھابھی کو کہتا ہے مجھے 4 آنے کی ضرورت ہے، مل جائیں گے؟ بولو یار بولو، نہیں اچھی کہے یار، مجھے 4 آنے کی ضرورت ہے، مل جائیں گے؟ تو بھابھی نے کہا اس نے آج تک کبھی سوال نہیں کیا، کبھی کچھ مانگا نہیں ہے، خیریت ہو کیا لوڑ پائے گی اس کو 4 آنے کی؟ اس دور میں 4 آنے لاکھ کے برابر تھے یار. 4 آنے کی ضرورت پڑ گئی. تو اپنی ماں کو کہتا اماں
میں نے آج بازار میں یہ بات سنی ہے، میرے نبی کے خلاف ایک کتاب لکھی گئی ہے، میں اس وقت تک کچھ کھاؤں گا پیوں گا نہیں جب تک اس کو فی النار جہنم نہ کر دوں گا، میں ختم کر دوں گا اس کو۔ تو اما دعا کرنا میرے لیے، میں ایک مہم کے لیے جا رہا ہوں، رات ہو گئی۔ اس کا ایک دوست تھا غازی علم الدین کا یار میری لنگوٹی، ایک بیت کا ساتھ دینے والے، جب اس کو پتہ چلا غازی علم الدین کے یار کو، بیلی کو، دوست کو پتہ چلا، وہ بھی جوان تھا کڑیل، اس نے کہا غازی علم الدین یہ سعادت میں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ غازی علم الدین نے کہا نہیں یار میں کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی آپس میں بحث ہو گئی، وہ کہتا ہے میں کروں گا، وہ کہتا ہے میں کروں گا۔ اس نے کہا لڑے نہیں، ہم قرآن اندازی کر لیتے ہیں۔ پرچیاں لکھ دی، اس نوجوان کا بھی نام آتا ہے کتابوں کے اندر، غازی علم الدین بھی۔ تو پرچیاں جب لکھی تو اتفاقاً 4-5 سال کا بچہ وہاں سے گزرا، ان کو بلایا، یار یہ پرچی اٹھائیں۔ جب اس بچے نے پرچی اٹھائی تو نام بھی غازی علم الدین کا آیا۔ غازی علم الدین کا نام آیا۔ وہ دوست نوجوان بیلی یار کہتا نانا ایک دفعہ اور قرآن اندازی کی جائے۔ پرچے کو دوبارہ ملا دیا گیا۔ اسی بچے کو کہا کہ بیٹا پہلے تیری آنکھ کھلی تھی، اب آنکھ بند کر کے پرچی اٹھائے۔ اس بچے نے آنکھ بند کر کے پرچی اٹھائی، تو جب پرچی کھولی نام غازی کا آیا، نام پھر غازی علم الدین کا آیا۔ صبح ہو گئی یار ایمان والو، سنو غازی علم الدین گیا بازار کے اندر رات پہلے، فرمایا وہاں 12 آنے کا خنجر خریدا۔ سنو فرمایا وہ بدبخت راجپال بے ایمان جس نے کتاب رنگیلا رسول لکھی نہیں چھپوائی ہے، راجپال کی انتظار میں رہا۔ فرمایا جب گئے اس کی دکان کے ساتھ، اس کی دکان تھی کتابوں کی، کتابیں بیچتا تھا اور کتابوں کا نام تھا، لیکن یہ کتاب چھپا کر وہ رنگیلا رسول لوگوں کو تقسیم کرتا تھا۔ ایمان والو سنو بڑی قیمتی بات کر رہا ہوں، عشق رسول بتا رہا ہوں، محبت رسول بتا رہا ہوں، پیغمبر مصطفیٰ کا عشق بتا رہا ہوں۔ سنو ایمان والو، فرمایا صبح پہنچا اس دکان پہ، اس دکان کے ساتھ ایک کھوکھا تھا چہے والا۔ چہے والا کیا تھا ایک یار؟ کھوکھا تھا۔ اس سے پوچھتا ہے غازی علم الدین خنجر چھپایا ہوا ہے یہاں، یار ابھی راجپال آیا نہیں؟ آیا ہے یار، ابھی راجپال آیا نہیں؟ کہا یار نہیں آیا، آنے والا ہے، لیکن اس کے ملازم دکان کھول لی ہے اور کتابوں کو سیٹ کر رہے ہیں، صفائی کر رہے ہیں، جھاڑ پھونک کر رہے ہیں، وہ بھی ابھی آ جائے گا۔ کھوکھے کے باہر جگہ تھی، غازی علم الدین بیٹھ گیا، لیکن بیٹھتا ہے تو تصور میرے مصطفیٰ کا ہے۔ بیٹھ کر رسول اللہ کی ذات پہ درود و سلام پیش کرنے لگ گیا۔ عرض کی حضور آج تیرے دشمن کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، میرے محبوب میری مدد کی جائے۔ سنیے یار، اور یہ ابھی تک یہ اپنے خیالات سے باتیں کر رہا تھا، نبی پاک علیہ السلام کی ذات پہ درود و سلام پڑھ رہا تھا۔ اچانک اس کی گڈی رکی، اس بے ایمان راجپال کی، کھوکھے والے نے اشارہ کیا، وہ دیکھ تیرا مدعا آ گیا، بدبخت لائن کالے چہرے والا، کالے منہ والا پیغمبر مصطفیٰ کا گستاخ آ گیا ہے۔ فرمایا راجپال دکان میں داخل ہوتا ہے، جا کے کرسی پہ بیٹھا اور اپنے نوکروں کو کہنے لگا ہاں بھی دکان، فرمایا ہاں بھی دکان لگ گئی، کتابیں جھاڑ دیتی ہیں؟ فرمایا ہاں، فرمایا کہ ساری دکان لگ گئی ہے۔ یہ رفتہ فرمایا ہولے قدموں کے اٹھا کر اس راجپال کی دکان کے اندر جناب غازی علم الدین اللہ تیری قبر پہ 1000 کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ طٰہٰ دی شان والے یار، کیا شان ہے یار میرے مصطفیٰ کی، کیا مقام ہے میرے مصطفیٰ کا۔
تاہا دی شان والیا ارشاد جان والیا شان تیری بلے بلے رب بھی درود گلے پیراں دے پیراں تھلے چادراں بچھان والیا تاہا دی شان والیا فرمایا غازی علم الدین اندر داخل ہوا دھچکا نہیں ڈرا نہیں ایمان والو خنجر ادھر دیکھیں خنجر نکال کر بس اس راج پال کے سینے کے اندر یوں مارا ہے غازی علم الدین علیہ الرحمہ نے یوں مارا فرما شور مچ گیا بازار اکٹھا ہو گیا لیکن غلامان محمد دوڑا نہیں دوڑا نہیں غازی علم الدین دوڑا نہیں رک گیا خیال کیا کہ بدبخت بالکل مک جائے فرمایا کہ وہاں دکان سے نکل کر جس نے دیکھا کہ مر گیا فی نار جہنم ہو گیا دل کو سکون آیا دل کو اطمینان آئی اللہ کی رحمت کا نزول ہوا ہے فرمایا باہر جا کر ایک نلکا تھا وہاں خنجر دھویا فرمایا یہ خون ناپاک ہے جو کپڑوں پہ چھٹے لگے تھے کپڑے صاف کیے غازی علم الدین تھانے کے اندر چلا گیا فرمایا مجھ کو گرفتار کر لو میں گستاخ رسول کو فی النار جہنم کر کے آیا اگلی بات سنیں اگلی یہ باتیں اس سبھی اعلیٰ مزے کی ہیں یار راتوں رات جہل کے اندر لے گئے لاہور تو وہاں مسلمانوں نے کوہرام مچا دیا جلوس جلسے نکلنے شروع ہو گئے تو ملک کے حالات کو بحال رکھنے کے لیے راتوں رات آپ کو میاں والی جہل میں لے گئے غازی علم الدین کو راتوں رات کہاں لے گئے بولو یار میاں والی جہل کے اندر لے گئے وہاں مقدمہ شروع ہو گیا تو قائد اعظم خدا ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل کرے جو پاکستان کا بانی ہے جس کی یہ تصویر نظر آ رہی ہوگی آپ کو روپے لوٹوں پہ اس نے آ کر کہا کہ بیٹا میں بحر کے ملکوں کے اندر بھی وکالت کرتا رہا میں وکیل ہوں وکالت کے اندر ماہر ہوں تو صرف چھوٹی زبان سے کہہ دے کہ میں نے نہیں مارا پھر میں جانوں تو کیس جانے یار تو غازی علم الدین نے جواب کیا دیا خدا کی قسم سونے کے قلم سے لکھنے کے لیے ہے ایمان والو فرمایا قائد اعظم یہی تو میرے پاس ایک نیکی ہے یار ہو یہی تو میرے پاس ایک نیکی ہے یہی تو عشق مصطفیٰ میرے پاس ہے اسی نیکی کا مجھے سہارا مل رہا ہے میں جوان ہو گیا ہوں گھبرایا نہیں ہوں جوان ہو گیا ہوں شجاعت بڑھ گئی ہے بہادری بڑھ گئی ہے یارو کیس چلتا رہا تو علماء لکھتے ہیں کتابوں کے اندر آج بھی بات لکھی ہوئی ہے اس واقعہ کے بعد خدا کی قسم منبر رسول پہ عرض کر رہا ہوں غازی علم الدین خود کہتے ہیں کوئی رات ایسی نہیں تھی جس رات میں آقا کا دیدار نہ ہو یار کوئی رات ایسی نہیں ہوتی تھی جس رات میں آقا کا دیدار نہ ہو بڑے بڑے علماء آئے بڑے بڑے صوفیاء اکرام آئے آپ کے دیدار کرنے کے لیے آپ کی ملاقات کرنے کے لیے تو میں کتاب میں واقعہ پڑھ رہا تھا اذان آ رہی
بات مختصر ہے، بس میں اسی بات میں اختتام کرتا ہوں۔ تو وہاں جہل کے اندر میاں والی میں وہاں ملاقات کے لیے کبھی کوئی علماء جا رہا ہے، کبھی کوئی مفتی جا رہا ہے، کوئی علامہ اقبال گئے، قائد اعظم گیا، تو پیر جماعت علی شاہ پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سید ہیں، اب یہ ملاقات کرنے کے لیے گئے۔ کہتے تھے لوگ اس وقت کے علماؤں نے فتویٰ دے دیا تھا، فتویٰ کہ غازی علم الدین کے چہرے کا دیدار کرنا عبادت ہے، یا عبادت ہے۔ تو پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جہل میں داخل ہوئے، کمرے میں ملاقات ہوئی، تو آپ نے فرمایا حضور وہ قرآن تو نہیں پڑھا ہوا، مجھے کچھ قرآن تو سنا دو، کچھ کہہ دو یار۔ اس وقت کے یار قیدی بھی قرآن سے محبت کرتے تھے، آج کا چنگا بھلا مسلمان قرآن سے دور ہو گیا یار۔ غازی علم الدین نے کہا پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذرا قرآن سناؤ۔ انہوں نے سورۃ یوسف سنائی، کیونکہ جناب یوسف بھی قید میں رہے، وہ بھی آپ بھی قید میں رہے، تو جناب پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نا جی جان بوجھ کر ایک لفظ پہ زبر کی زیر پڑ دی، زبر کی زیر پڑ دی۔ غازی علم الدین کہتا ہے حضور والا ذرا ٹھہریے، ذرا ٹھہریے، یہاں غلطی ہو رہی ہے، معنی تبدیل ہو جائے گا، زیر کی زبر ہو گئی۔ پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ حیران ہو گئے، بیٹا ہم نے تو سنا ہے آپ تو درخان کے بیٹے ہیں، ان پڑھ کے بیٹے ہیں، آپ نے کچھ نہیں پڑھا، قرآن نہیں پڑھا، لیکن آپ سنیے، خدا کے لیے سنیے، آپ کو یہ زیر زبر کا علم کیسے ہو گیا؟ غازی علم الدین رحمت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ نے قرآن پڑھا ہے پھٹی پہ رہ کر، آپ نے قرآن پڑھا استاد کے آگے، آپ نے قرآن پڑھا ترپائی پہ رکھ کر استاد کے آگے، لیکن میں نے قرآن اس سے پڑھا جس سے قرآن نازل ہوا ہے۔ میں نے اس سے قرآن پڑھا ہے جس کی ذات پہ اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے یار۔ فوت ہو گئے، آپ کو پھانسی لگائی گئی، تو آپ کی لاش مبارک کو کچھ دن کے لیے امانت سمجھ کے میاں والی کے قبرستان میں رکھا گیا۔ تو پھر مقدمے کے بعد ساڑھے قائد اعظم تو خیر انتقال کر گئے، علامہ اقبال اور بڑے بڑے لوگ آپ کی لاش مبارک خدا کی قسم کہتے ہیں 7-8 دن کے بعد جب غازی علم الدین کی لاش قبر سے نکالی گئی تو خدا کی قسم میاں والی کا پورا قبرستان معطر ہو گیا ہے، معطر ہو گیا۔ غازی علم الدین سے جسم سے خوشبو آ رہی تھی، تو فرمایا پھر جہاں لاہور لے گئے، تو جب وہاں رکھے گئے نا جنازے کے بعد، ہاں جی لاہور، تو جب وہاں رکھے گئے تو علامہ اقبال نے کہا یار پیچھے ہٹ جاؤ، میں نے ایک بات کرنی ہے یار۔ کفن ہٹا کرنا جی، علامہ اقبال نے کہا غازی میں نے تیری وصیت کو پورا کیا ہے، اس قبر انسان سے نکال کر میں نے یہاں لے آیا، اب ایک بات یہ ہے کہ میرے آقا کو میرا سلام کہہ دینا، میرے آقا کو میرا سلام کہہ دینا، میرے نبی کو میرا سلام کہہ دینا، میرے مصطفیٰ کو میرا سلام پیش کر دینا۔ قبر بند کرنے کے بعد وہاں بڑے بڑے لوگ کھڑے تھے، بڑے بڑے تعلیم یافتہ اپ ٹو ڈیٹ لوگ وہاں کھڑے تھے۔ آپ نے علامہ اقبال نے ایک جملہ بولا، کہا کہ ہم تو دیکھتے رہے، فرمایا کہ ایک درخان کا بیٹا بازی لے گیا۔ تو میرے بھائیوں جب تک یہ سینہ آقا کی محبت سے منور نہیں ہوگا، نہ تمہاری قبر روشن ہوگی نہ تمہاری آخرت روشن ہوگی۔ اس سینے کو اپنے آقا کی محبت سے روشن کر دیا جائے، تمہاری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بن جائے گی۔ تو اللہ کی قدرتیں دیکھیں، جس کے لیے یہ آج یہ میلاد ہوا ہے، ابھی بچہ بھائی عبد شکور
تو یہ ماشاءاللہ بڑی محبت کرتے ہیں، سارے محبت کرتے ہیں، اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ تو یہ بچہ نا 25-30 فٹ کے کنویں میں یہ گرا ہے۔ بیٹا اس کو یہاں لا کے کھڑا کر دیں۔ یہ 25